AIY ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریل سزاوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے زاویار نے کسی نتائج کی پرواہ کیے بغیر جا کر اپنا رشتہ توڑ دیا۔ وشال تو ہکا بکا رہ جاتی ہے کیونکہ وہ تو پھر بھی اپنے ماں باپ کی رضامندی کے ساتھ زاویار سے رشتہ جوڑنے کے لیے رضامندی اور قدرے خوش بھی ہے، لیکن زاویار اس کو ہوٹل میں بلا کر اس کو صاف کہہ دیتا ہے کہ جس رشتے میں محبت نہیں ہے اس شادی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے یہ رشتہ صرف اور صرف ایک بزنس ڈیل ہے جو میری موم تمہارے پیرنٹس کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں، ورنہ مجھے تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس طرح کی محبت کے بغیر کی شادی میں، کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں میرے ماں باپ کا گھر ٹوٹتا ہوا۔ شادی میں رہتے ہوئے بھی وہ بالکل بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں تھے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ تاریخ دوبارہ دہرائے اپنے آپ کو۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مسکان کا ایک سے بڑھ کر ایک برا رشتہ آ رہا ہے۔ رشتے والی خاتون جس کو اچھی خاصی رقم تھمائی ہے مسکان کی امی نے، وہ بھی گھر بار دیکھ کر تو بہت متاثر ہوئی ہیں، لیکن صاف لگ رہا ہے کہ بس وہ کسی نہ کسی لالچ کا شکار ہیں، اور وہ بہت زیادہ ڈاؤن فیل کرا دیتی ہے مسکان کی امی کو یہ کہہ کر بار بار کہ تمہاری بیٹی بھی ایک دفعہ تو طلاق یافتہ ہے، لہٰذا یا تو طلاق یافتہ بچوں والے کا رشتہ قبول کر لو یا پھر بڑی عمر کا ایک ہے انسان اس کے ساتھ شادی کر دو مسکان کی۔ خیر یہاں پر مسکان کی امی اپنی ہمت نہیں ہارتی کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹی جلد از جلد شادی کر لے اور بہت خوشی کی زندگی گزارے، اس لیے وہ ایک رشتے والے کو بلا لیتے ہیں اپنے گھر، لیکن جب وہ آتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور ان کا دھیان صرف کھانے پینے کی طرف ہوتا ہے اور بہت ہی فضول سوالات کرتے ہیں وہ مسکان سے، بلکہ وہ اس چیز میں بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ مسکان آگے بھی کمائی کرنا چاہتی ہے اور اپنے آپ کو وہ خود ہی سپورٹ کرے، کیونکہ ان کے خیال میں ان کا بیٹا تو بس اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو ہی سپورٹ کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی اشاروں کنائیوں سے وہ جہیز کی بھی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں۔ مسکان تو سخت پریشان ہو جاتی ہے اور شیشے کے پیچھے کھڑی وہ تک رہی ہوتی ہے کہ اس کی قسمت کا اب کیا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن مسکان کے ابو ہر وقت اس کی سپورٹ میں اس کے ساتھ ہیں، اس لیے وہ رشتہ لے کر آنے والے کو صاف جواب دے دیتے ہیں کہ مجھے بالکل بھی یہ رشتہ منظور نہیں ہے، نہ ہی میری بیٹی مجھ پر بھاری ہے، اس لیے میں سوچ سمجھ کر ہی اچھے گھرانے میں اس کی شادی کروں گا۔ یہ سن کر لڑکے کی اماں تو وہاں سے ناک چڑھا کر چلی جاتی ہیں اور مسکان کی امی کافی پریشان ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کس طرح کا دور آ گیا ہے یہ۔ ادھر دوستو سنبل تو بالکل اپنے اصل رنگ میں سامنے آ گئی ہے، اس کو تو اب کسی چیز کی فکر نہیں ہے کیونکہ یہ سارے پاپڑ اس نے رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے ہی تو بیلے تھے، اور وہ تو اب اسے صاف سیکیور ہی نظر آ رہا ہے، اسے صاف لگ رہا ہے کہ رضا تو اس کو چھوڑ کر اب کہیں جانے والا نہیں، تو اس کی امی اور بہن کو وہ خود ہی ڈیل کر لے گی۔ جس طرح سے اس نے خود کھیر پکانے کی بجائے آرڈر پہ منگوا لی اور بیوقوفوں کی طرح اس کو فریج میں رکھنے کی بجائے الماری میں رکھ دیا اور ساری کھیر باسی کر دی، تو یہ قصہ جب وہ اپنی ماں کو فون پہ سنا رہی ہوتی ہے تو اس کی ساس بھی سب سن لیتی ہیں اور اس کو یہی آ کر کہتی ہیں کہ تمہیں اتنی چالاکی کرنے کی کیا ضرورت تھی، تم سچ بتا دیتی۔ اس بات پر تو سنبل کافی واویلا مچا دیتی ہے اور رضا کو فون کر کے اس کے کان بھرتی ہے کہ تمہاری امی اور بہن تو میرے ساتھ بہت بدسلوکی کر رہی ہیں۔ یہ تو رضا کو گھر آ کر پتہ چلتا ہے کہ اصل میں چالاکی تو اس کی بھی تھی، لیکن سنبل بہت معصوم شکل بنا کر اس کے سامنے فوراً ساس سے اور نند سے معافی مانگ لیتی ہے، لیکن جب رضا سامنے نہیں ہوتا تو وہ اپنی ساس کے پاس جا کر کہتی ہے کہ اگلی دفعہ میرے اور رضا کے درمیان میں آنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھیں۔ رضا کی ماں تو اس کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھ کر نہایت ہی شاکڈ ہو جاتی ہیں۔ خیر ان کو شروع سے ہی اندازہ تھا کہ یہ لڑکی کافی چالاک ہے اور وہ کوئی خاص انٹرسٹڈ بھی نہیں تھی سنبل کو اپنے گھر کی بہو بنانے میں، خاص طور پہ جب سے اشر کے ساتھ اس کا یہ کارنامہ سامنے آیا تھا، لیکن یہ ان کی بیٹی مدیحہ ہی تھی جس نے پیچھے پڑ کر شادی تو کروا دی سنبل کی اپنے بھائی کے ساتھ، لیکن اب وہ خود بھی سخت پریشان ہے کہ سنبل نے تو بالکل ہی پینترا بدل لیا۔ ادھر زاویار کی امی سخت ناراض ہو جاتی ہیں زاویار سے کہ تم نے تو وعدہ کر لیا ہے کہ جو میں فیصلہ کروں گی تم اس کے خلاف ہی جاؤ گے، تمہاری دادی اچھی خاصی تمہیں پٹیاں پڑھا دیتی ہیں، پہلے انہوں نے میرے شوہر کو میرے خلاف کیا، اب وہ میرے بیٹے کو بھی میرے خلاف کرنے لگ گئی ہیں۔ زاویار یہ الزام سن کر سخت طیش میں آ جاتا ہے اور اپنی ماں کو صاف کہہ دیتا ہے کہ امی آپ اپنے بزنس ڈیلنگ کے لیے مجھے قربان مت کریں پلیز، اول تو مجھے شادی کرنی نہیں ہے اور اگر میں نے کرنی بھی ہے تو پھر اپنی مرضی سے کروں گا جس لڑکی سے مجھے محبت ہوگی۔ تو دوستو جیسے کہ صاف ظاہر ہے کہ محبت تو اسے مسکان سے ہی ہو گئی ہے، لیکن یوں ہی لگ رہا ہے کہ مسکان کی بھی آنے والی زندگی کچھ خاص خوش گزرنے والی نہیں ہے، کیونکہ بہرحال بیٹے کی پسند سے جو بیوی آتی ہے وہ تو ساس کو ایک آنکھ نہیں باتی،
وہ بھی زاویار کی ماں جیسی ساس کو، جو کہ اپنے بزنس کے لیے اپنے بیٹے کی زندگی اور خوشیاں قربان کر دینا چاہتی ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ان کا بیٹا خوش بھی رہے گا یا نہیں۔ وہ بس سیلفش ہو کر اپنا ہی سوچ رہی ہیں کہ کس طرح سے پیسوں کو دوگنا اور چار گنا کرنا ہے۔ ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مدیحہ علی جیسے بے روزگار انسان کے چنگل میں پھنستی ہی چلی جا رہی ہے۔ علی کو صاف پتہ ہے کہ مدیحہ اچھی خاصی موٹی آسامی ہے اور شادی کے بعد نہ صرف وہ گھر سے بہت کچھ لے کر آئے گی بلکہ یقیناً علی کو بھی بہت اچھا کاروبار سیٹ کروا دے گی، لیکن وہ اپنے یہ ارادے تو مدیحہ تک کنوے نہیں کرتا، بلکہ اس طرح سے اس نے مدیحہ کو شیشے میں اتار لیا ہے کہ مدیحہ تو اس کے ساتھ اب کسی بھی حال میں گزارا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ تو بہت ہی ایموشنل ہو چکی ہے اور کہتی ہے کہ شادی کروں گی تو صرف تم سے ہی کروں گی، کیونکہ پہلے تو مدیحہ خود ہی کسی نہ کسی کے پیچھے پڑی رہتی تھی، اس کے پیچھے تو یہ آنے والا پہلا لڑکا ہے جو بری طریقے سے اس کو دیوانہ وار چاہنے کا کلیم کرتا ہے۔ ادھر سلمہ بیگم بہت سخت پریشان ہے اور نادم ہے کہ کیوں اس نے مسکان جیسی ہیرا لڑکی کو چھوڑ کر اپنے بیٹے کی شادی اس چالاک اور عیار لڑکی سے کر دی۔ انہیں تو اب ایک ایک پل مسکان جیسی معصوم لڑکی یاد آتی ہے جو کہ ان کی اتنی عزت کرتی تھی اور اس گھر کو جوڑ کے رکھتی تھی۔ وہ سخت پچھتا رہی ہیں کہ کاش اس دن وہ ہی رضا کو سمجھا لیتی، اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی، کم از کم یہ رشتہ تو ٹوٹنے سے بچ جاتا۔ اب تو انہیں مدیحہ پر بھی تھوڑا تھوڑا شک پڑ گیا ہے اور ان کو وہ سب چیزیں یاد آتی ہیں جو ان کو تب سمجھ آئی تھیں کہ مدیحہ کو اشر میں انٹرسٹ تھا، اور پھر مدیحہ کے نمبر پر اشر کی کالز، اور مدیحہ نے ان کو کبھی بھی کچھ ڈیٹیل نہیں بتائی تھی۔ اب ان کو تھوڑا یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ چکر چلا ضرور ہے جس میں مسکان بے قصور تھی۔ بہرحال رضا نے بھی صاف سنبل کو سنا دیا ہے کہ اس کی ماں اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور اگر اس نے اس گھر میں رہنا ہے تو اسے رضا کی ماں کا فل احترام کرنا ہوگا اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ ان سے کوئی بدتمیزی کرے۔ سیکنڈلی اس بات سے بھی رضا تنگ آ گیا ہے کہ کیا چھوٹی چھوٹی بات گھر کی پالیٹکس اٹھا کر اس کی بیوی یا پھر اس کی ماں اس کو کال کر دیں اتنے امپورٹنٹ آفس میٹنگز کے دوران۔ سنبل تو بس جل بھن کر رہ جاتی ہے کہ یہ کیا، بس اس کو اپنی ماں ہی نظر آ رہی ہے اور میں نظر ہی نہیں آ رہی اس گھر میں۔ لیکن اسے پتا ہے کہ ابھی اس کے اس گھر میں قدم اس طرح نہیں جمے، نہ ہی رضا کے دل میں وہ اتنا گھر کر پائی ہے کہ کچھ بھی وہ اس کی امی اور بہن کے خلاف بولے اور رضا اس پر یقین کر لے، اس لیے اسے تھوڑا صبر سے کام لینا ہی پڑے گا۔ تو دوستو دیکھتے ہیں کہ مسکان کی یہ رشتہ پریڈ جاری رہے گی یا فائنلی زاویار تیار کر لے گا اپنی ماں کو مسکان کے گھر رشتہ لانے کے لیے۔ یہ ڈرامہ کافی دلچسپ موڑ اختیار کر گیا ہے۔ کہانی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔